میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ. جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے. ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا, ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا, قرآن و سنت کا درس دیا, فالج ہو گیا. لوگ باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں, میں تو آپ کا ہوں, نظر کرم ہونی چاہیے. فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی, خوشبو آنے لگی, اور میرے استاد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خواب میں آئے. کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر, جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے, جلدی سے سائڈ بدل. کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائڈ بدل دی. میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں, نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے. انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے. کہتے ہیں اندر آئے, نور آیا, روشنی آئی, خوشبو آئی. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں, مصطفیٰ کریم آئے ہیں. ایک طرف ابو بکر صدیق ہے, دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے. فرماتے حضور تشریف لائے, اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ, ایک تنہائی, ایک غربت, ایک بیماری, ایک بڑھاپا, ایک لوگوں کے تانے. حضور کو دیکھا نا تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے. کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے, میں فالج زدہ تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا. میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے. کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی. اتنی تسلی دی محبوب نے, اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا. مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا. کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا, شفائے اللہ عطا فرماتا گیا. فرماتے شفائیں دوڑ گئی, خوشبوئیں پھیل گئی, طاقتیں آ گئی. فرماتے حضور نے تھبکی دی, کہا بس کر دے, میں آج ہو گیا ہوں, میں آج ہو گیا ہوں. تسلی دی مصطفیٰ کریم, تسلی. خواب میری وچ آیا ماہی, میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں, پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک وار دیا میں ساری عمر نہ جاگا. کہا نبی پاک بس کرنا, آج ہو گیا ہو. کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دے. اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے 2 بال مبارک منہ مبارک دیتے تو میرے نصیب چمک جائے. کہتے میرے دل میں خیال تھا, قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک اتارے. فرمایا چل یار فکر نہ کر, تو رکھ لے. کہتے حضور نے مجھے دیے. اللہ کے حبیب جانے لگے, دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں. میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے. کہتے نبی پاک نے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ, میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے. تکیہ اٹھا کے دیکھ. فرماتے حضور چلے گئے. سویرے چنگا بھلا
اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا اس نے شفا دی ہے، جو شفا دینے والے کا محبوب ہے، جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک پھرا ہے، شفا ہو گئی۔ اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے 2 بال مبارک بھی دے گئے۔ یہ تو اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ کہنے لگے یہ واقعی حضور کے ہیں؟ 3 آ گئے، کہنے لگے واقعی۔ میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ۔ کہتے وہ تینوں لے کے گئے، جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا۔ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے، ایک مان گیا، 2 کہنے لگے جی اچانک ہو گیا۔ میں نے کہا دوبارہ جاؤ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار جاؤ۔ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں نوکری کر کے کھاتا ہوں، جھوٹ بول کے نہیں کھاتا۔ میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا؟ اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وہ دوسری بار گئے، سایہ پھر ہوا، آ کے میرے قدموں سے لگ گئے، کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور جماعت آ گئی، کہنے لگے ہمیں بھی زیارت کرائیں۔ میں نے تالے میں رکھے ہوئے تھے، تالا کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں، کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں۔ کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے، کیوں نہیں کھلتا؟ تو میں نے نظر ڈالی، میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو؟ غسل فرض ہو؟ ایک بندہ گردن جھکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی، میں فٹافٹ آ گیا، نہا نہیں سکا۔ میں چل نکل مجمع سے۔ جو رب اپنے محبوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جس نے محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے، وہ محبوب کے منہ مبارک کے قریب ناپاک آدمی کو آنے دے گا؟ نکل۔ کہتے مجمع سے نکلا، میں نے چابی لگائی تو تالا فوراً ہی کھل گیا۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ ایک درویش سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا، اس نے کہا تھا یار لوگ اکتا بھی جاتے ہیں بار بار مدینے، بار بار مدینے، بار بار مدینے۔ جملہ درویش کا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے، نہ بھی آیا تو جملہ تو قیمتی ہے۔ کہا جناب بار بار مدینہ شریف بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے، تو اتنی بار؟ تو کہنے لگے اکتاتا وہ ہے جس سے گھر والے صحیح سلوک نہیں کرتے۔ جو کسی کے گھر جائے اور اسے پیار ملے، احترام ملے، کھانا اچھا ملے، شفقت ملے، محبت ملے، وہ تو کہتا میں نے پھر جانا ہے، میں نے پھر جانا ہے، میں نے پھر جانا ہے۔ اور کئی دفعہ اپنے بچوں سے لڑ کے کہتا تمہارے پاس نہیں رہنا، اس کے پاس جانا ہے۔ جو میری قدر بڑی کرتا ہے، کہنے لگے کیا کریں، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ یہ اس دروازے سے خیرات ہی نہیں ملتی، پیار بھی بڑا ملتا ہے۔ تو میرے بھائی حضور کا دیدار ہوتا ہے تو سورج میں روشنی ہے، نبی پاک کے جلوے چمکتے ہیں تو چاند میں ٹھنڈک ہے، حضور کے جلوے مہکتے ہیں تو سورج میں خوشبو ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، چمیلی میں حسن ہے۔ یہ سارا حسن میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی برکت ہے۔ ہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی لوٹ سیل نہیں لگانی چاہیے کہ ہر میری طرح کا گناہگار پاپی اٹھ کے کہے مجھے بھی دیدار ہوا، مجھے بھی دیدار ہوا، مجھے بھی۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں کسی کو دیدار ہوا ہے تو خوش نصیب ہے، اپنے اعمال کو سنوارے، دیدار والے کام کرنے شروع کر دے، اپنے اندر تبدیلی لے آئے۔ دیدار ہوا تو پھر انقلاب بھی ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے، پھر اسے اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے، لیکن اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دیدار ہو اور حضور کا قربت ہو تو ملتا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے۔
تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں۔ جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا تاغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکات شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تم معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہوگی۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا؟ تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی، حضور کا ذکر کیا، نبی پاک کے اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت کی، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتا، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے، چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ اوئے ہوئے اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی۔ اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں اسپیشل میرے لیے وقت نکالے، پر کرم یہ ہوا کہ
مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ پر جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو، ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے۔ زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے، عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے، ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے۔ جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھی ہو۔ مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ بالہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا، مولا یا صلی وسلم دائماً۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، توتلا آدمی، توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ، سمجھ نہیں، توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا۔ مجھے نماز کا سلام پھرا دو، وہ جلدی آ گئے، اور ایک مجذوب آدمی اتنے سادے تھے تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کرنی سی، تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں۔ سادہ آدمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا۔ اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے، ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے، یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا، وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا، توتلا ہوتا ہے، تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں۔ جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں۔ وہ جب دادی، نانی، دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے، کیونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا، لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے۔ مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں، میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے، وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے، تو سادہ آدمی ہے، مجذوب ہے، پورا شعور نہیں رکھتا۔ مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، یعنی مانا یہ تھا کہ سلام کے بعد۔ اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے، میرا دل کرے، اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا جائے ذرا، کیونکہ توتلے تھے نا۔ میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، او میرے عزیز یاد رکھو، ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائیں؟ حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو۔ تو زیارت ہوگی، اور ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں، ڈر۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں، چلے اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی، مجبوری ہے۔ کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو، گھر میں تو 2-4 لگ بھی جاتی ہیں، تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو۔ اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں، ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ، اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے، 2-4 اس نے بھی کھا لی۔ یہ بات آپ سمجھیں، موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات کرو، اماں موجود ہو نا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں، اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے، کہتی تو نہیں پتا، وہ ہو گئی غلطی، وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو۔
لیکن وہ اماں وکیل ہے، وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ پے لاس کر رہی ہے. ہوتا ہے ایسے. اس بات کو سمجھ لیں اچھے طور پر. موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا. تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر. اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں. اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں، لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں. انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے. دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے، پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ کرم ہوگا صبح قیامت، یہ عطائیں ہوں. اس لیے مومن موت سے ڈرتا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، لظہ کا عالم طاری، اور یہ گفتگو دیکھے غلاموں کی آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی ہائے ہائے افسوس. حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا. فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو موت تو مقام مسرت ہے، اور اگر یہ مل جائے زندگی میں. ایک بدو ایمان لے آئے، ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی. ابن ماجہ میں موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا. اب ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ سے مال غنیمت آیا. تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا. اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا. تو مجھ سے بھی تو رو پڑے. عرض کرنے لگی حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا. حضور نے فرمایا پھر بتائیے گرچہ بزرگ جانتے کس لیے لائے تھے. عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں نب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں. میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا، مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے. تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو. وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے. صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے. تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی. اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اور اتار کے فرمایا اس بندے کو اس جبے میں کفن دے دو، اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لائے. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا، اپنی زندگی کمزور نہ گزار. مسلمانوں پہ کافر کا روب طاری ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا، کوئی آگے بڑھنا، فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے، ذکر تک نہیں کر رہے، چینل ذکر نہیں کر رہے. اتنا روب، اتنا کفر کا خوف، صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے، مر جائیں گے. تو بستر پہ نہیں مریں گے، بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ. خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے. حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں، مار دوں گا تمہیں. بڑا ظالم آدمی تھا، بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا. کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں؟ یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے. کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو.
تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے، ہنسے. یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو، لبوں پہ تبسم، رقصہ ہو، مسکرائے. جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا، واپس بلایا، کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا، اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو مہلت. اور کچھ سے کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو. کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے. یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا، اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز گونجی، فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو. میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا. میں حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرے، میرا قتل آخری وہ میرے بعد نہ ہو. ڈر گئے لوگ، سہم گئے، اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے. اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خود پانی نہیں ہو رہا. ایک طبیب بیٹھا تھا، ہانپتے کانپتے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. حجاج کہنے لگا اسے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہو وہ تو اتنا خوف پہ آتا ہے پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے. یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں. موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا. حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن. حجاج بعد میں زندہ رہا ہے 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے. حضرت سعید ابن جبیر چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر. طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے. میرے عزیز موت سے ڈرے نہیں، بلکہ جو ظالم ہو ان کو ڈرا دے، یہ مومن کی شان ہے. اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دے تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکیں، وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی، جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو. تو کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پشت پر آپ وہ جیکٹ نہیں پہنتے لوہے کی؟ آپ فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں. اور فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر جا گر. ہم تو شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا، میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو. اور جو کہتے کہتے رو پڑے. فرمانے لگے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے. فرمانے لگے دیکھ لو زندگی ساری میدانوں میں گزاری ہے، لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے. قریب ایک بزرگ صحابی اور بیٹھے تھے، فرمانے لگے آپ کی نیت شہادت کی تھی، انشاءاللہ آپ قیامت میں شہیدوں میں کھڑے کیے جائیں گے. پرینا دکھائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ماحول میں تقریریں نہیں کرتے تھے، کتابیں نہیں لکھتے تھے جس ماحول میں میں اور آپ ہیں. یہ والا ماحول اور یہ والا مزاج، چاروں جانب نعرے لگتے ہیں، چاروں جانب لوگ
تعریفیں کرتے ہیں، چاروں جانب سے لوگ پذیرائی کرتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، یہ والا مزاج نہیں تھا۔ انگریز کی حکومت تھی، ہندوؤں کی کثرت تھی، اس ماحول کے اندر حق بات کہنا، آپ بات کو سمجھیں، آج اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں حق بات کہتے وقت لڑکھڑاتی ہیں، وہ جملہ تک نہیں کہہ سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ حکومت ہندو کی، حکومت انگریز کی، کثرت ہندو کی۔ فاضل بریلوی سے سوال ہوتا ہے، ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ بڑا بچ بچ کے لوگ آج بات کرتے ہیں۔ شریعت کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو لوگ سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ لبرل کیا کہیں گے، وہ فلانا کیا کہے گا، وہ فلاں آدمی کیا بولے گا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہاں تو وہ معاذ اللہ اپنی کفریہ رسومات بھی کرتے ہیں۔ حضور جا سکتے ہیں؟ فرمایا حرام نہیں، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اتنی کھول کی بات، اتنی واضح بات، آپ کا تشخص ہے ایک الگ سے، آپ ایک الگ سے زندگی رکھتے ہیں، مومن ایک الگ سے اپنا تعارف رکھتا ہے، مسلمان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ اپنی شان میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہر معاملے کے اندر، ہر جگہ آپ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مداحنت پر مبنی ہو؟ بھائیو یاد رکھیے، آپ اپنے دین کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں۔ یہ نا بڑا دیندار آدمی ہے جی، کیا دینداری ہے، محفل بڑی صحیح کراتا ہے، تو میں تو اسے دیندار مانتا ہوں جو بیٹے کی شادی والے دن دیندار ہو۔ ناراض ہو گئے ہو؟ جو بچے کی مہندی والے دن مسلمان ہو وہ دیندار ہے۔ ہاں محفل والے دن تو دھاری ٹوپی لے کے بھی لوگ آ جاتے ہیں، کسی سے کہتے ذرا ادھار دینا، میں نے محفل پہ جانا ہے۔ یہاں تو لوگ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، رمضان شریف میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد آ جاتے ہیں، پتہ تو تب ہے جب وہ کیفیت بنی ہوئی ہے، چاروں جانب سے گھیرا جا رہا، اور پھر آپ کا رویہ دین کا ہو، آپ ڈٹے کہیں میں نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار آپ بڑے اچھا تعارف رکھتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو شادی کے موقع پہ ہونے جا رہا ہے اور پچھلی شادی پہ بھی ہوا ہے وہ تکلیف دہ ہے، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہ ہو اور آپ نے کیا نہ ہو معاذ اللہ۔ تو مجھے کہنے لگے میں تے تون پتہ ہے میں تے بڑا زور لانا، بچے نہیں مان دے۔ میں نے ان سے کہا یہ جملہ مزید تکلیف دینے والا ہے، بچوں کو تو کوئی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا، کون مرضی کرنے دیتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں میری نہیں مانی تو نکل جا گھر سے، کہ مسئلہ یہ ہے تب جب میری نہ مانے، لیکن اگر شریعت کی نہ مانے، سنت کی نہ مانے، اگر اس طرف وہ توجہ نہ کرے تو ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا کہ ہم تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں، تھوڑا واک آؤٹ کریں، تھوڑا ہم اپنی انرجی اس پر بھی لگائیں کہ نہیں بھئی شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ڈٹ کے دین کی بات کی، ڈٹ کے۔ تو آج تو بڑی آسانی ہے، آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ، اور میرا خیال یہ ہے کہ آج آپ شریعت کی بات کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ قبول کریں گے، لیکن ہم کہنے کو بھی تیار نہیں، ہم یہ جرت ہی نہیں کرتے۔ ہمارا خیال ہے کہ مطلب کوئی بندہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور ایک تیسرا پہلو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو آپ کو بڑا انفرادی ملے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شک بھی پڑے کہ تم کہیں شریعت کی مخالفت کر رہے ہو، تہمت والی جگہ سے بھی بچیں۔ میری طرح کے بعد لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی، لوگ مولویوں پہ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں، آپ کیوں سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہیں جمعے والے دن؟ آپ کیوں سب سے آگے جا کے اگلی صف پہ پہلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ سب کے پیشوا ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ متقی بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ میں دلیر نہیں کر رہا ان لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے، ان کی حمایت نہیں کر رہا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا جرم کرتے ہیں، لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ بڑی نشست پر بھی آپ براجمان ہو تو پھر میرے بھائی آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے گا۔
جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ مجھ سے رہنمائی لو تو وہ صرف آپ کے جملوں اور تقریر سے تھوڑی رہنمائی لیں گے، پھر وہ آپ کے اخلاق کا حسن بھی دیکھیں گے، کردار کی پختگی بھی دیکھیں گے، بات کی سچائی بھی دیکھیں گے، لین دین کرنے کی دیانت بھی دیکھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پرکھے نہ، جو اپنی ساری عقیدتیں آپ پہ نشاور کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے سارا کچھ، اور دیکھنا چاہیے، حرج کیا ہے؟ سمجھو بات کو۔ ہاں، کرنے والے کا انداز تنقید برائے تنقید کا نہ ہو، بات کرنے کا انداز برائے اصلاح ہو، شک والی جگہ سے بھی بچا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تو آپ کی ایک پاکیزہ زوجہ حضور کے ساتھ ہے، ازواج مطہرات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ محبوب اپنی اہلیہ کو، زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، میری ماں مجھے روئے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میری اہلیہ ہے۔ آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ، بزرگ طبقہ، والد کہلانے والا طبقہ، استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پھر تکلف پیدا ہوتا ہے۔ آپ والد ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، آپ استاد ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی، آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مقتدی ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے۔ تو مسجد میں مٹی کا تیل چونکہ بدبو آتی ہے، جائز نہیں، تو ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے، اس سے خوشبو آتی، وہ مسجد میں جلانا درست ہے، وہ جائز ہے۔ یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں۔ وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خادم کہنے لگے حضور اس سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ والا نہیں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا، اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں گے وہاں لالٹین جل رہی ہے، وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں، سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد، اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں۔ اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی، مٹی کا نہیں بھائی۔ تہمت والی جگہ سے بچنا ہے، آپ کو ایک معیار قائم کرنا ہے، آپ کو اس پر ڈٹنا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ مزاج نہیں، آپ کی یہ طبیعت نہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں اور پھر آپ وزادار بھی نہیں، باوقار بھی نہیں، تو پھر بھائی آپ کس رستے کے مسافر ہیں؟ آپ کدھر؟ میں نے زیادہ باتیں کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، پر چونکہ وقت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ بڑی جلدی، وہ دوسرا پہلو جو میں نے کہا نا، ہمارے ہاں تنقید بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں۔ بھائی آپ اٹھنے لگے، مہربانی کریں نظم تو نہ خراب کریں۔ بھائی ادھر دیکھیں میری طرف جی، بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں، اتنی جلدی نہ ڈالا کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا نا، تھوڑا موقع دیا کریں، چیزوں کو سمجھا کریں۔ وہ ہمارے ہاں نا سارے ٹیسٹر لوگ اکٹھے ہی لے آتے ہیں اور ہر زاویے سے کسی کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر زاویے۔ یہ میں منع کرتا ہوں نا دوستوں کو ہر چیز کی ویڈیو نہ بناؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، میں گزر رہا ہوں اور اب میں 2-3 مصروفیات سے فارغ ہو کے آیا ہوں، اور یہاں سے بھی فارغ ہو کے میری مصروفیات۔ اب بہت سارے دوست یہ تو پوچھتے نہیں کہ آپ چلے کہ نہیں، وہ تو اتنا ہی پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو۔
اور پھر وہ کئی دفعہ 15-20 فون کر دیتے ہیں 20-25 منٹ میں. تو ایک سے تو میں نے کہا تھا جی تیرے فون نہ اسی ٹائم تے پہنچنا ہے نا پھر 5-5 منٹ بعد کر, اور اگر ٹائم لگنا ہے کچھ تھوڑا سا تو پھر آپ کو ایک فون کیا اب تھوڑا فاصلے کو آپ ماپیں اور اس کے مطابق دوبارہ رابطہ کریں. لیکن وہ چونکہ فون ہاتھ میں ہے اور خیر سے سستا بھی کافی ہے تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ پھر تو اب وہ گزر رہے ہیں تو کسی سے ہاتھ ملا سکے ہیں کسی سے نہیں, سب کی ویڈیو بن گئی, پھر وہ پاس بھی کسی نے نہیں رکھنی, وہ ڈالنی بھی لازمی ہے. پھر وہ اوپر گول دائرہ لگا کے کہیں گے مولوی کا تکبر دیکھو, سلام نہیں لی. بھئی اب وہ ماحول ہی نہیں تھا, روک ہی نہیں سکتے تھے. اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جلدی منتشر کریں, پیچھے رش ہے, خالی کریں گیٹ کو. تو کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ذرا سی بات پر تنقید ہونے لگتی, اس سے تکلیف بھی یقیناً ہوتی. پوری بات ہی نہیں سنی, تھوڑی سی پیچھے سے کاٹ لی, تھوڑی آگے 2 جملے لے لیے, تنقید شروع کر دی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قراء سے معذرت کے ساتھ, لکھا ہے کہ 2-4 اچھے قراء نے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی تو ان قراء کے نا عالم صاحب کے کچھ مستحب قواعد درست نہیں تھے. تو وہ لوگ دیر نہیں نہ کرتے, فوراً کہنے لگے ایڈے بڑے عالم نے تھے قرآن بھی نہیں ٹھیک پڑھنا ہوں. اسی وقت میں نے پہلے کہا قراء سے معذرت کے ساتھ. اور ویسے چونکہ تھوڑا شاعری سے دلچسپی رکھتا ہوں تو لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے پر وہ تنقید کر دی, منٹ نہیں لگایا, دیکھو جی یہ تو اتنے بڑے ہیں اور قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا. تو نماز مکمل کر کے نہانے چلے گئے تو کرتے وغیرہ اتار کے انہوں نے رکھا اپنا قمیض, تو وہ شیر اٹھا کے لے گیا. اب وہ بڑی عجیب حالت ہو گئی, کتنی دیر پانی میں بندہ رہ سکتا ہے, ٹھٹھرنے لگے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے وہ شیر کا ان سے پیار کا تعلق تھا, محبت کا تعلق تھا. چلیں آپ کرامت نہ بھی کہیں تو کچھ جانوروں سے پیار نہیں ہو جاتا. آج بھی لوگوں نے رکھے نہیں ہوئے جانور, وہ پیار کی کہندے نے انونس ہو گیا گجایا ہے, تو وہ پیار تھا. تو وہ شیر اوپر بیٹھا کپڑے لے کے, تو حضرت نے شیر کو اشارہ کیا ادھر آنا, دم ہلاتا آ گیا, قدم چومے. تو فرمانے لگے ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے. اور پھر وہ کپڑے ان کو تھمائے, کرتے ان کو دیے. اور وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورٍ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو پتہ کیا جملہ کہا اس بزرگ نے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان بزرگوں نے بڑے خوبصورت میٹھے اور سونے لفظوں میں کہا مولانا آپ نے لفظ سیدھے کیے, ہم نے دل سیدھا کیا ہوا. تو سارا وقت صرف جملے ٹھیک کرنے, جلدی نہ کریں تنقید کرنے میں, تھوڑا سا نا وقت تو دیں. ہم نا بہت جلدی کرتے ہیں, پوری بات کا بھی نہیں پتا ہوتا, پوری تفصیل بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتی, لیکن تنقید کرنے کی چونکہ عادت ہوتی ہے, مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ نے ناراض نہیں ہونا, ان کے پاس اچھی خبر ہوتی کوئی نہیں بیچاروں کے. وہ جب بھی بات کریں گے کوئی مایوسی والی بات کریں گے, کوئی خوفناک. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں, لوگ لڑتے ہیں, فلاں ہے, سیاستدان بھی برے, فلانا بھی برا, فلانا بھی برا, یہ ہو گیا. میں نے ان سے کہا آپ کو کیسے پتا ہے, آپ تو باہر رہتے ہیں. کہتے سنا ہے. تو میں کہ سانو پوچھنا اسی ہوتے رہنے ہیں, اتنی جلدی آپ کیوں تنقید کرتے ہیں. میرا وطن وہ وطن ہے, میرا دیش وہ دیش ہے. کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا, ہم نکلے تھے کچھ اپنے حصے کی خدمت کرنے. جس بیٹی نے خود محنت کر کے جہیز بنایا تھا اس نے بھی کپڑے نکال کے دے دیے. ہم نے جوانوں کو دیکھا ہے, انہوں نے 4-4 مہینے کی ایڈوانس تنخواہیں نکال کے دے دی. آپ کس دیش کی بات کرتے ہیں؟ یا آپ کو سیاستدانوں کا دیش لگتا ہے, یا آپ کو حکمرانوں کا اور تاجروں کا دیش لگتا ہے؟ کل عرس گزرا ہے, یہ دیش داتا علی اجویری کا ہے, یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے, یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے, یہ دیش حضرت پیر مہر علی شاہ کا ہے, یہ دیش حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ہے. میں تمہیں سچ بتاتا ہوں یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا ہے.
یہ حضور غزالی زماں کا ہے، یہ اولیاء کا صوفیاء کا دیس ہے۔ اس دیس کی بنیادوں میں میرے بزرگوں نے اپنی محبتوں کو شامل کیا ہے۔ اس کی مٹی کبھی خشک نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں کبھی بنجر نہیں ہو سکتی۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ میرے عزیز، اپنے بزرگوں کے اصول کو سمجھیں، دین پر ڈٹنا سیکھیں، یقین کامل کی دولت حاصل کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، اور آخری گزارش یہ کی ہے، تنقید کرنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ سارا میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ کچھ لوگ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے بایزید، وہ شہر جس کو تم نے بسایا تھا، اے بایزید، وہ شہر جس کو تم نے سوارا تھا، اے بایزید، وہ شہر جس کو تم نے سجایا تھا، اے بایزید، اس شہر کو لوٹنے کے لیے کوئی پاسد عورت، کوئی آوارہ عورت تمہارے شہر میں آ گئی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت میرے شہر کے کس گلی میں اور کس مکان پر ہے، کہاں پر موجود ہے؟ بتایا گیا شام کا وقت ہوا، بایزید بستامی اس عورت کے مکان کے پاس گئے اور جا کر کے اپنے مصلے کو بچھا دیا، نماز پڑھنے لگے۔ جب رات کا وقت گزرتا گیا، رات کافی چھا گئی، عورت نے باہر جھانک کر کے دیکھا کہ آج کوئی گاہک نہیں آ رہا ہے، آج کوئی ملنے والا نہیں آ رہا ہے۔ جب عورت نے دیکھا کہ کوئی بابا سڑک پر مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا ہے، مصلی پر بیٹھا ہے، وہ عورت اپنے مکان سے اتری، حضرت بایزید بستامی کو جانتی نہ تھی، آپ کو پہچانتی نہ تھی، آپ کے پاس آئی، آ کر کے کہنے لگی، اے بابا، تمہیں یہی جگہ ملی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تمہیں یہی جگہ ملی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اے بابا جا یہاں سے کہیں اور چلا جا، کہیں اور جا کر کے مصلی بچھانا۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ اے عورت بتا تو صحیح، تجھے کیا پریشانی ہے کہ میں یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس عورت نے کہا، اے بابا، تم نے یہاں پر مصلی بچھا لیا ہے، میرے گاہک آنا بند ہو گئے ہیں، میرے گاہک نہیں آ رہے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بایزید بستامی نے کہا، اے عورت، بتا تیری قیمت کیا ہے، بتا تیری قیمت کتنی ہے، آج تیرا گاہک میں ہوں۔ جب اس عورت نے اتنا سنا، اپنی قیمت بتائی، بایزید بستامی نے کہا، اے عورت، چل، جیسے جیسے میں کہوں گا ویسے ویسے کرتی رہنا۔ بایزید بستامی کے پیچھے پیچھے وہ عورت بولی، بایزید بستامی اس زینے پر چلتے رہے، عورت آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ آپ مکان میں پہنچے، آپ نے 2 لوٹوں میں پانی منگوایا، وضو کے لیے بیٹھ گئے۔ بایزید بستامی نے کہا کہ جس طرح میں وضو کروں میرے ساتھ ساتھ وضو کرتے رہنا۔ عورت نے وضو کیا، بایزید بستامی نے کہا اب مصلی بچھا۔ جب بایزید بستامی زینے پر چڑھ رہے تھے، لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ کہنے لگے، اے اللہ، ایک بایزید بستامی تھا جو لوگوں کو سوارنے کا کام کر رہا تھا، جو لوگوں کو دین کا راستہ دکھا رہا تھا، جو لوگوں کو صحیح دین کی پہچان بتا رہا تھا، آج بایزید بستامی بھی اس عورت کا گاہک بن گیا ہے، اس عورت کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ مولا، اگر بایزید بستامی بگڑ گیا تو پھر شہر کو کون سنبھالے گا؟ بایزید بستامی جب مکان پر پہنچے، بایزید بستامی نے کہا، اے مصلی بچھا، نماز پڑھ۔ عورت کھڑی ہوئی، بایزید بستامی نے اللہ اکبر کہا، نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی اور ہم نے بھی ثنا پڑھی۔ بایزید بستامی نے الحمد شریف پڑھی اور ہم نے الحمد شریف پڑھی۔ بایزید بستامی نے سورت پڑھی اور ہم نے بھی سورت پڑھی۔ بایزید بستامی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ رکوع میں گئی، رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے، سجدے میں عورت بھی گئی۔ بایزید بستامی نے جب سجدے میں سر رکھا تو سر رکھ کر کے دعا کی، مولا اس کو یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے اس کو فرمائنا تیرا کام ہے۔ جب سجدے میں جائے تو اپنے وقت کی خواہش اور تھی، لیکن جب سجدے سے سر کو اٹھایا تھا تو اپنے وقت کی بلی کاملہ